کانفرنس جو بایعت مقبوضہ کشمیر میں انعقاد کر کے دنیا کو کوئی میسج دینے کی کوشش کی، لیکن آپ کے اور ہمارے فارن منسٹر محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس موقع کی مناسبت سے جس طریقے سے آزاد کشمیر میں جا کر وہاں لوگوں کے ساتھ سالیڈیرٹی کا اظہار کیا، وہاں کی اسمبلی سے خطاب کیا، وہاں لوگوں سے بات چیت کی، پبلک گیدرنگ کی، جلسہ کیا، اور ایک نئی مثال قائم کی کہ یہ پاکستان کے پہلے فارن منسٹر تھے جنہوں نے آزاد کشمیر کی اسمبلی سے خطاب کیا۔ اور الحمدللہ پچھلے ایک سال کے اندر فارن منسٹر جتنی بھی پاکستان کو کامیابیاں ملی ہیں سفارتی محاذوں پر، اس کا سارا سہرا فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب، اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ جتنا سمارٹلی اچھے طریقے سے اپنے ملک کا کیس جہاں جہاں بھی انہوں نے پیش کیا جس طریقے سے، اور ان کی کاوشوں کی وجہ سے جو اہم ممالک ہیں وہ بھارت کے اس پروگرام میں نہیں گئے۔ اسے کہتے ہیں ایک کامیاب ڈپلومیسی۔ اور کشمیر کے معاملے میں جو کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ایک تقریر میں ایک جملہ تھا کہ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن کشمیر کے معاملے میں ہم کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ عمران خان کی نااہل حکومت نے کشمیر پہ جس طرح کمپرومائز کیا اور ناکام انہوں نے جو ڈپلومیسی کی، اس کی وجہ سے اس کا نقصان ہمارے کشمیری بھائیوں کو بھگتنا پڑا۔ لیکن چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت ہی جرأت مندانہ اور سمجھداری کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے پوری دنیا کی اٹینشن لے کر آئے کہ جی ہمارے کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے کشمیر کاز کو انہوں نے اجاگر کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ گوز ٹو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی۔ سیکنڈ تھوڑا سا ایشو میں آپ کو کور کرتا چلوں کہ بسز میں ہم ٹرانسپورٹ مزید لے کر آ رہے ہیں، بسیں چل رہی ہیں الحمدللہ، آپ دیکھ بھی رہے ہیں روزانہ نئی بسز آ رہی ہیں۔ ایک ہفتہ پہلے بھی میں نے نئی ایک 30 بسز جو ہیں، ایک اس کو گرین بسز آ رہی ہیں کراچی میں، اس کے بعد پھر ابھی اس اینڈ آف دی مئی پھر کچھ بسز آ رہی ہیں، پھر 15 جون کو پھر ہماری کچھ بسز آ رہی ہیں۔ تو بسز کا آنے کا جو سلسلہ ہے وہ سندھ حکومت کی جانب سے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی جانب سے اور چیف منسٹر صاحب کی جانب سے وہ کراچی اور سندھ کے دیگر اضلاع میں وہ جاری ہے۔ اس بار بھی بجٹ میں کل میری وزیر اعلیٰ صاحب سے ایک میٹنگ ہوئی، ایک گزارش کی، ہی از ویری کائنڈ انف، انہوں نے کہا کہ جتنی بسیں ابھی موجود ہیں اتنی بسیں میں آپ کو اگلے سال اور دیتا ہوں میں۔ تو سندھ کے لوگوں کو کے لیے خوشخبری ہے کہ مزید پبلک ٹرانسپورٹ میں مزید چیزیں یہ آ رہی ہیں۔ ٹیکسیز بھی انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ بھی اس وقت پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی ٹیکسیز نہیں چل رہی، لیکن انشاءاللہ تعالی ٹیکسیز جو ہے، ٹیکسی سروس جو ہے وہ سندھ حکومت جو ہے وہ شروع کرنے جا رہی ہے، اور گورنمنٹ کی ٹیکسی اسکیم ہوگی جس میں عام لوگوں کو، نوجوانوں کو روزگار بھی ملے گا۔ اس کے بعد آ جائیں عمران خان پہ، جس پہ ہمیں پتہ ہے آپ سب منتظر ہوں گے۔ آپ کو کل عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، وہ آپ کو آپ کے گوش گزار ضرور گزرا ہوگا، اور اس ٹویٹ میں خان صاحب فرما رہے تھے، جبری شادیوں کی انہوں نے بات کی، پھر بولا کہ میں حیران ہوں کہ انسانیوں کی طرز میں کہاں غائب ہے کہ جبری علیحدگیاں ہو رہی ہیں۔ خان صاحب نے لفظ فرمایا جبری علیحدگیاں ہو رہی ہیں۔ خان صاحب، ہم نے پاکستان میں 2018 اور اس سے پہلے جبری شمولیتیں بھی دیکھی ہیں کہ جس طریقے سے آپ کو وزیر اعظم بنانے کے لیے جبری شمولیتیں کروائی گئیں،
کنٹینر بھر بھر کے سیاستدانوں کے، جہاز بھر بھر کے سیاستدانوں کے، انڈر پریشر لا کے لوگوں سیاستدانوں کو آپ کے جلسوں کو کامیاب کرنے کے لیے، پرسیپشن کرنے کے لیے کنٹینروں کے کنٹینر لوگوں کے بھر بھر کے جلسوں میں لا کر آپ کو ایک مصنوعی طور پر سیاستدان بنانے کے لیے جو کچھ بھی کیا گیا وہ پاکستان کے عوام نے ابھی بھولی نہیں ہے. وہ جس طریقے سے جن لوگوں کو نہ آپ جانتے ہو، آپ کو نام نہیں پتا، وہ لوگ آپ کو نہیں جانتے، زبردستی جبری شمولیتیں کروا کے آپ کی پارٹی کو اور آپ کو لیڈر بنانے کی کوشش کی گئی. یہ سارے وہیں سے آئے ہوئے تھے. یہ کوئی آپ کے نظریاتی پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے جو آپ کے کسی نظریے کو سے متاثر ہو کے یا آپ کی کسی بہت بڑی کوئی آپ نے کارنامہ کیا تھا، آپ نے پاکستان کو کوئی بہت بڑی کوئی ٹیکنالوجی دی تھی، آپ نے پاکستان کے اوپر کوئی بہت بڑا احسان کیا تھا کہ آپ سے متاثر ہو کے یہ لوگ آئے تھے. یہ جس طریقے سے جا رہے ہیں یہ اس سے زیادہ اسپیڈ میں یہ لوگ آئے تھے. آپ کو بھی یاد ہوگا کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو زبردستی نہ چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں کو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کے لیے کہا. اور کچھ مثالیں تو آج بھی موجود ہیں نا. آپ کے ساتھ جو اتحادی تھے جنہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آپ کے خلاف ووٹ دیا، وہ ناخوش تھے. وہ آپ کے جبری شمولیتوں کی بات کریں، وہ جبری آپ کے اوپر اتحادی بنائے گئے. آپ جبری علیحدگی کی بات کریں، جبری اتحادی بنائے گئے کہ آپ کے اسمبلی میں ناجائز بلز پاس کیے جائیں، آپ کے ممبران کو سینٹ کی الیکشن میں ناجائز طور پر ووٹ دیے جائیں. اگر اپوزیشن کے پاس سینٹ میں عددی اکثریت زیادہ تھی، اس کے باوجود اپوزیشن کا ایک بل بھی پاس نہ ہو، وہ جبری طور پر ان ممبران کو پریشر کیا جاتا تھا کہ وہ آپ کی سپورٹ کریں. تو آپ خود ایک جبری لیڈر بنے ہوئے تھے اس ملک کے لیے. آپ اس ملک کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے. آپ ایک چیز بھی نہیں گنوا سکتے کہ آپ نے اس ملک کے لیے کچھ دیا ہو. یس، آپ نے دیا ہے. میں بتاؤں، آپ نے اس ملک کو بدتمیزی کا طوفان دیا ہے. آپ نے نوجوان نسل کو گالم گلوچ کا طوفان کا کلچر دیا ہے. آپ نے اس ملک کے لوگوں کو یہ بتایا کہ کس طریقے سے اداروں کو گالیاں دی جاتی ہیں، اداروں کے سربراہوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اداروں کے مختلف اداروں کے سربراہوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے کی ہیں. مطلب اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ دنیا تو کیا، خان صاحب آپ اپنے آپ کو اس وقت شیشے میں آئینے میں نہیں دیکھ سکتے. جو آپ نے اس ملک اس قوم کے ساتھ کیا ہے، آج آپ کو بڑی ہمدردی ہو رہی ہے کہ جی لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ سب لوگ آپ کے ساتھ جو ہے کیا ہوا ہے، کیا زیادتیاں ہوئی ہیں؟ کون سے لیڈر جس نے پی ٹی آئی چھوڑی اور کس نے کہا کہ جی مجھے مارا ہے، مجھے جوتے مارے ہیں، خدا نہ خاصا مجھے تشدد کیا ہے؟ یہ سارے وہی تھے نا. یہ لوگ نظریاتی لوگ ہوتے تو کھڑے رہتے آپ کے ساتھ. یہ 4-4 5-5 دن والے ہیں، سارے 4-4 5 دن، 4 دن میں پارٹی چھوڑ دو، 5 دن میں پارٹی چھوڑ دو. یہ سارے وہ ہیں نا آپ کے پاس، وہی لوگ آپ کے کر رہے ہیں نا. اور کچھ کافی لوگ تو گئے بھی نہیں، بس ٹریلر پہ ہی آپ سے علیحدگی کر رہے ہیں. ان سے پوچھیں جن پولیٹیکل پارٹیز میں لوگوں نے سالوں سال جیلیں کاٹی ہیں، جنہوں نے مارے کھائی ہیں، جن پارٹیوں کی لیڈرشپ نے شہادتیں لیے سیاست نہیں چھوڑی، جن پارٹی کی لیڈرشپ نے اپنے پورے خاندان جو گوائے سیاست نہیں چھوڑی، کوڑے کھائے ہیں، جوتے کھائے ہیں، لاٹھیاں کھائی ہیں. کیوں آپ کو یہ جو بھی جبری شمولیتیں تھیں اور آپ سمجھ رہے تھے کہ جی آپ واقعی لیڈر بن گئے. وہ جس طرح وہ ایک ویڈیو آئی دیکھا ہوگا کہ اپنے کہ ایک بندر جو ہے وہ ٹرک بس چلا رہا ہے اور وہ واقعی سمجھ رہا ہے کہ وہ بس چلا رہا ہے. تو آپ بھی واقعی سمجھ رہے تھے کہ آپ لیڈر بن گئے. آپ لیڈر نہ تھے، نہ آپ میں لیڈر والی کوئی کوالٹی ہے. آپ عوام کو اگر یہ پرسپشن یا یہ شو کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ٹویٹس اور میسیجز کے ذریعے آپ کے ساتھ کوئی بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی ہے. جو آپ نے کیا ہے اس کا 10% بھی کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے اگر ماضی میں کیا تھا یا کیا ہو تو ان کے ساتھ جو اشر ہوئے، آپ تو بڑے مزے کے ساتھ آج بھی گھوم رہے ہیں، پروٹوکولوں میں گھوم رہے ہیں. آپ کو تو ایڈوانس میں ریلیف مل رہے ہیں، آپ کو تو ایڈوانس میں سہولتیں مل رہی ہیں، آپ کو تو ایڈوانس میں تمام ریڈ کارپیٹس مل رہے ہیں. آپ کے ساتھ بھی ہوا کیا ہے؟ اور آپ صرف اور صرف اپنی ذات تک محدود ہو، اپنی فیملی تک محدود ہو. ابھی قصے کھل رہے ہیں نا خان صاحب، بس یہ قصے کھل رہے ہیں. آپ کی تمام ان چیزوں کے قصے کھل رہے ہیں، آپ کی کرپشنوں کی داستانیں کھل رہی ہیں.
مجھے آج ہی کسی نے کچھ چیزیں بھیجی, کچھ ویڈیوز بھی بھیجی. کسی نے کہا جی خان صاحب سے پوچھیں کہ 1994 سے لے کر اب تک شوکت خانم کے فنڈز ہسپتال میں استعمال ہونے والی ادویات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا جائے. عمران خان بتائیں کہ یہ امتیاز حیدری کون ہے جس کے ذریعے انہوں نے شوکت خانم کے چندے کی رقم $3 ملین انویسٹمنٹ کے نام پر داؤ پہ لگائی, اور خود مان بھی رہا ہے, یہ الزام نہیں ہے. عمران خان مانتا ہے کہ چندے کے پیسے میں نے ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹ میں لگائے. وہ بھائی تیرے پھپھا کے پیسے تھے, تیرا دادا تیرے لیے پیسے چھوڑ کے گیا تھا. لوگ چندے کے لیے پیسے دے رہے ہیں کہ بھائی آپ کسی کے کینسر پیشنٹ کا علاج کراؤ, اور آپ تحقیق کریں میڈیا جا کے کتنے لوگوں کا شوکت خانم میں مفت میں علاج ہو رہا ہے, کتنے لوگوں کا مفت میں علاج ہو رہا ہے کینسر کا. تحقیق کریں جا کے, نہیں ہو رہا مفت میں علاج, سارا فراڈ ہے. مفت علاج یہاں ہو رہا ہے, آپ جا کے دیکھیں. اور یہاں پہ صرف پاکستانیوں کا نہیں, جو آپ کی نیبرنگ کنٹری کے لوگ وہ آ کے آپ کے سائبر نائف میں علاج کروا رہے ہیں, وہ گمبٹ میں آ کے علاج کروا رہے ہیں. پوری دنیا کی نظریں اس وقت ہے سندھ بھر کے ہیلتھ فیسلٹیز پہ. یہ ہوتے ہیں مفت علاج. آپ نے تو ان چندے کے پیسوں سے تباہی کر دی. پھر پوچھتے ہیں جی کہ جاوید میانداد صاحب جو ہمارے نیشنل ہیرو رہے ہیں, اپنی کتاب میں لکھا کہ عمران خان شوکت خانم میں اپنے سسرال کی کمپنی کے کینسر کی دواؤں کے انسانوں پر تجربے کرنا چاہتے تھے. ایک انڈین ٹی وی پہ بھی رجت شرما ایک اینکر ہیں, انہوں نے عمران خان سے سوالات پوچھے تھے. وہ آپ کو پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں ہے, ویڈیو ہے وہ, ایک چلائیں ویڈیو, ایک منٹ پاز کرو, کیمرہ آواز بڑھائیں, پہلے فل والیوم کریں اور میرے کو دکھائیں. ہاں ایک تو انہوں نے کہا کہ جتنا پیسہ آپ نے ہاسپٹل کے لیے اکٹھا کیا اس میں سے 10 ہاسپٹل بن سکے. آپ نے بنایا ایک اور لوگ کا ہے. اس کا مطلب یہ اپنا ذہن جو اس کا ہے نا وہ بتا رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ ہاسپٹل بنانے کے لیے پیسے اکٹھے کرتا ہے, اس سے جواب نہیں دے رہا کہ پیسے کتنے خرچ ہوئے. یہ صرف اتنا بول رہا ہے کہ اگلے کا ذہن غلط ہے. آگے آ جائیں, دوسرا سوال. اپنی گواہی نہیں دے رہا. ایک اور الزام میں لگایا, انہوں نے کہا کہ آپ نے ہاسپٹل بنایا اس لیے بنایا جو جوش فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, جو آپ کے فارمر ان لاز کی کمپنیز ہیں, وہ کچھ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتی تھی کینسر کی دوائیں بنانے کے لیے. وہ انسانوں پر وہ ایکسپیریمنٹ ہو اور وہ آپ کے ہاسپٹل میں ہو, اس لیے اس ہاسپٹل کو اتنا پیسہ. میں نے کہا نا کہ جانوروں کی سطح سے نیچے جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ, اور یہ پرانا سوال ہے جس کی پھر جاوید میانداد صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی اپنی کسی کتاب میں. انہوں نے کہا کہ جی آپ کے جو سسرالی ہیں وہ لوگ دوائیں بناتے ہیں کوئی, اور وہ آپ نے استعمال کرنی تھی, وہ آپ نے اس کی مارکیٹ بنانی تھی. تو یہ ہم الزام نہیں لگا رہے, یہ پوری دنیا عمران نیازی کو سمجھتی کہ وہ کر کیا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو یہ رونا رو رہا ہے کہ جی میرے ساتھ کوئی بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے, سیاسی جو ورکر ہوتے ہیں اور پولیٹیکل مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ ہیں وہ کبھی ان چیزوں سے نہیں گھبراتے. جب آپ سیاست میں آتے ہو وہ پتہ ہے کہ بھائی اس ملک میں, ہمارے ملک میں اور جس طرح کے ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں, یہاں پہ سیاست میں ہر قسم کی آپ کو چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. آپ پہ مقدمے بھی جعلی بنتے ہیں, آپ کو فیس بھی کرنا پڑتا ہے, ہر چیز کے لیے آپ تیار ہونے چاہیے ہو. لیکن آج عمران خان کو وہ لوگ چھوڑ رہے ہیں جن کا جو نہ ہی سیاسی مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں, نہ پیور پولیٹیکل ورکر تھے. آپ دیکھیں کہ یہ عمران خان کے, اگر آپ پیچھے چل جائیں 2017 اور 2018 میں کس طریقے سے یہ لوگ عمران خان کے پاس آئے تھے. ایک آپ کو میں ویڈیو دکھاتا ہوں, آپ تھوڑا دیکھ لیں تاکہ ریکیپ ہو جائے عوام کو. آپ کو طریقے صاف
ڈاکٹر فردوس حاجی کمان نے تحریک انصاف میں باضابطہ شمولیت اختیار کر لی. قومی اسمبلی جمشید دستی کا پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان. مسلم لیگ بیان حق کے سربراہ اعلان الحق نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی. شیریں مزارک آل پاکستان مسلم لیگ سے پی ٹی آئی, میجر طاہر صادق نون لیگ سے پی ٹی آئی, نیاز احمد چھکڑ خواجہ شیراز محمود پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی. سابق وفاقی وزیر شیخ وقاص اکرم پی جی آئی میں شامل ہو گئے. شہباز نعیم نے بعد ازاں عمران خان سے ملاقات میں تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا. سابق وزیر اعلیٰ سندھ ارباب غلام رحیم کا تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا گیا ہے. نون لیگ کے سابق ارباب سردار تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ. جنگ سے سابق وفاقی وزیر شیخ وقاص اکرم نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے. موسرا سے 9 منتخب ایم پی بلال بڑائش پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے. وہ پی سی آر کا خوش آمدید کہتا ہوں, ایسا کہنا تھا چیئرمین تحریک انصاف عمران خان. سوال ہے ابھی چل رہی ہے. تو آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے یہ سب لوگ لائے گئے تھے, پریشرائز ان کو کر کے لے کے آئے تھے. تو ظاہرہ خان صاحب جیسی کرنی ویسی بھرنی. آپ نہ ہی کوئی بہت بڑے سیاسی لیڈر ہیں, انفارچونیٹلی آپ نے 3.5 سال جس طرح بھی آپ کو اقتدار ملا آپ نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا. کوئی ایک چیز آپ گنوا نہیں سکتے کہ آپ نے پاکستان کو یہ تحفہ دیا 3.5 سال میں, سوائے اپنے مخالفین کو جیل میں ڈالنا, ان کے اوپر مقدمے بنانا, اور جس طریقے سے آپ نے پاکستان کی بدنامی کروائی ہے ہر محاذ پہ, اور جس طریقے سے آپ کے ڈکیتیوں کی وارداتیں سامنے آئی ہیں جہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے القادر ٹرسٹ ہی آپ کو 100% کنوکشن کے لیے کافی ہے. اس میں انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کلین چٹ نہیں دے سکتی. اور میں پھر ایک دفعہ واضح کر رہا ہوں کہ القادر ٹرسٹ بہت سمپل کیس ہے, بہت سمپل کیس ہے. سپریم کورٹ کی بینک اسٹیٹمنٹ نکالی جائے اور معلوم کیا جائے یہ پیسے کہاں سے آئے, کس مد میں آئے, سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے پیسے کہاں سے آئے, کس طرح آئے, فوری طور پر چیک کیا جائے. عمران خان نے بھیجے جس کو وہ اون کر رہا ہے, غلط طریقے سے آئے وہ پیسے ادھر بھیجنے نہیں دے, پیورلی کنوکشن کا کیس ہے. اسی طریقے سے آپ کا بی آر ٹی 100% کنوکشن کا کیس ہے. آپ اپنے آپ کو بھی دنیا میں شو کرو کہ آپ بہت اچھے ایماندار آدمی ہیں. جب یہ سارے کیسز کی تفصیلات, اب ایک ایک کیس کی تفصیلات کھل کے میڈیا پہ جب آئیں گی تو پھر لوگوں کو پتا چلے گا آپ سے بڑا بہروپیہ, آپ سے بڑا جھوٹا شخص, آپ سے بڑا کرپٹ شخص آج تک پاکستان کی تاریخ میں پیدا نہیں ہوا. پہلے اکرم صاحب پہلے جب عمران خان گرفتاری کے لیے جاتے ہیں تو ایک ویڈیو پیغام دیتے, اس میں یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے میں گرفتار ہو جاؤں لیکن کچھ جج ہمیں بچا لیں گے, یعنی ججز بچا لیں گے. تو یہ کیا میسج ہے کہ وہ گرفتار بھی ہوگا اگر قانون کے تحت, تو کیا غیر قانونی طور پر ججز اس کے موافق بن جائیں گے؟ کیا تحریک انصاف کے اصل سربراہ ججز ہیں؟ دیکھیں جی, میں آپ کو بات بتا دوں, پاکستان کا سب سے بڑے میں بڑا جو سب سے اہم ادارہ ہے وہ جوڈیشری ہے, جو ہم سب کی امید ہے, ہر پاکستانی کی امید ہے. اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ بڑا اہم معتبر ادارہ جوڈیشری ہوتی ہے جس میں سب کو احترام کرنا چاہیے. ہم دل سے جوڈیشری کا احترام کرتے ہیں, لیکن چند مخصوص لوگ جو کہ جن کے اب تانے بانے کھل کے سامنے آ گئے, اگر کوئی ہمیں کہے کہ جی ثاقب نثار کی عزت کرو, جج صاحب کون ثاقب نثار کی عزت کرے گا جو ٹکٹیں بیچ رہا ہے بیٹھ کے پارٹیوں کی, جس کی اوقات یہ ہے ثاقب نثار کی کہ سیاسی تنظیموں کی ٹکٹیں بیچے وہ اور اس کا بیٹا, کون اس کی عزت کرے گا؟ آپ لوگ عزت کرو گے؟ کبھی آپ کے سامنے آ جائے ثاقب نثار کہ جو شخص سیاسی پارٹیوں کی ٹکٹیں بیچ رہا ہے یہ اس کا لیول تھا, اب اس کی ساری ججمنٹ کے کون کیا ویلیو رہ گئی؟ کوئی ویلیو نہیں رہتی. جوڈیشری اور جج ہونا چاہیے بالکل امپارشل, بالکل جیسے بے کا درجہ ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے, کسی کے انفلوئنس میں نہ آئے,
کسی کی سفارش نہ سنے, کسی کو آؤٹ آف دی وے فیور نہ دے, قانون اور آئین کے دائرے میں چلے. عمران خان کو انفارچونیٹلی جو ریلیف ملے ہیں یا مل رہے ہیں ان کے مقاصد سامنے آ رہے ہیں. لاہور میں, پنجاب میں ایک جج صاحب ہیں, مجھے نہیں کہنا چاہیے, ان کے داماد پی ٹی آئی کے منسٹر تھے. ابھی یہ جو لاسٹ کیبنٹ تھی پرویز الہی اس میں منسٹر تھے. اب اس طرح کے وہاں سے بھی آ رہے, مطلب یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ نے اپنی رشتہ داریاں الگ کر دیں, آپ نے اپنے سیاسی پسند ناپسند الگ کر دیں, قانون اور آئین کے مطابق صرف آپ ججمنٹس دیں, آپ کی ہر کوئی عزت کرے گا اور دل سے عزت کرے گا. ہم دل سے عزت کرتے ہیں اور ہم کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ ججز جو کہیں کہ جی اس کو اسٹے آرڈر دے دو, اس کے خلاف کے پی کے بی آر ٹی میں کوئی مقدمہ نہیں چل سکتا, کوئی ایف آئی اور نیب کو منع کر دے کہ آپ نے کوئی کسی قسم کی انکوائری کے پی کے بی آر ٹی میں پی ٹی آئی کی حکومت خلاف نہیں کرنی, تو آپ کیا فیصلہ لوگے یار؟ کوئی جج کیسے منع کر سکتا ہے کسی کو انکوائری کرنے سے؟ آپ سزا سے منع کر دو, آپ گرفتاری سے منع کر دو, انکوائری کرنے سے, تلاشی دینے سے کوئی جج, جیسے جسٹس بندیال صاحب نے کیا, کوئی کیسے منع کر سکتا ہے؟ کوئی مجھے منطق بتا دے. اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ دیا اسٹے, ایک دفعہ پھر دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ, وہ کنٹینیو چلتا رہا اسٹے. کس قانون کے تحت, آئین کے تحت؟ آئین میں پاکستان میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی ایک شک مجھے پڑھ کے بتا دے کہ ہاں جی کسی حکومت کے کسی مس پروکیورمنٹ پہ, کسی غلط کام پر آپ جو ہے اس کو اپنے انویسٹیگیشن اداروں کو منع کر سکتے ہو کہ آپ اس کی انکوائری نہیں کر سکتے. یہ ساری. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے